لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا ہے، یہاں باقاعدہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور ایک حق اور باطل کی کشاکش ہے، ایک کشمکش ہے، حق اور باطل کے درمیان کانفلکٹ ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر ایک کھچاؤ رکھا ہے حق میں اور باطل میں، اور اسی بنیاد پر اللہ نے جزا اور سزا کا معاملہ رکھا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں کہ جو یہاں جیت گیا کسی سے کسی معاملے میں مال کے طور پر یا طاقت کے زور پر تو وہ ون ون، وہ جو کمزور ہے مالی طور پر کمزور ہے یا جانی طور پر کمزور ہے وہ ہار گیا تو وہ ہار گئے۔ اللہ نے حق اور باطل کی کشاکش رکھی ہے۔ اگر باطل کچھ لمحے کے لیے زیادتی کرتے ہوئے بظاہر جیت بھی جائے، لیکن ایک نظام، ایک عالم اس نے قائم کیا ہوا ہے جو عالم آخرت ہے، اور وہاں ہر کمزور کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عادت کیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، نقذف، اللہ کہہ رہا ہے ہم پٹخ کر مارتے ہیں حق کو باطل پر۔ کشاکش چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے، کھچاؤ چل رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بل نقذف، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، نقذف بالحق علی الباطل، ہم باطل پر زور سے مارتے ہیں حق۔ ہوتا کیا ہے، فیدمغہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور یہ 17ویں سپارے کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور نہ جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا ہے لاعبین، کھیل تماشے کے لیے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ نے بنائی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ پچھلے دور میں ادوار میں بادشاہ باقاعدہ ایک گراؤنڈ، ایک میدان لگاتے تھے، اس میں شیر کا اور انسان کا کمپٹیشن کرا دیتے تھے۔ شیر جیتتا ہے کہ کوئی جیتتا ہے۔ آپ جا کے کبھی اٹلی دیکھیں تو اٹلی کے اندر ایک بڑا جو مشہور دنیا کے ایک عجوبہ ہے، وہ کیا ہے، وہ یہی تھا کہ اس کے اندر جو رومنس کے بادشاہ تھے وہ اس میں فائٹنگ کرواتے تھے، شیر کی اور انسانوں کی، اور ایک انسان کی اور 10 انسانوں کی۔ تو بادشاہوں کو اس طرح کی سوجتی ہے، تو وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے اس طرح اس اپنے ماتحت لوگوں کے مقابلے بازی کرواتے ہیں، اور پورا نظام ایک کھیل کود کا بناتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم بنائیں اسے کھیل، لہون، کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا اللہ نے، تو اللہ کہہ رہا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم ضرور بناتے اسے اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اور اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے یہ کام۔ اللہ کہہ رہا پھر کائنات بنانے کی حاجت کیا تھی، اتنے لوگوں کو بھیجنے کی حاجت کیا تھی، انبیاء کو کتابیں دینے کی حاجت کیا تھی، انبیاء کو بھیجنے کی حاجت کیا تھی؟ اگر کھیل نہیں تھا، کھیل تماشا ہی تھا دنیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی بھی نظام بنا لیتا کھیل کود کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا ہے، یہاں باقاعدہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور ایک حق اور باطل کی کشاکش ہے، ایک کشمکش ہے، حق اور باطل کے درمیان کانفلکٹ ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر ایک کھچاؤ رکھا ہے حق میں اور باطل میں، اور اسی بنیاد پر اللہ نے جزا اور سزا کا معاملہ رکھا ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں کہ جو یہاں جیت گیا کسی سے کسی معاملے میں مال کے طور پر یا طاقت کے زور پر تو وہ ون ون، وہ جو کمزور ہے مالی طور پر کمزور ہے یا جانی طور پر کمزور ہے وہ ہار گیا تو وہ ہار گیا۔ اللہ نے حق اور باطل کی کشاکش رکھی ہے۔ اگر باطل کچھ لمحے کے لیے زیادتی کرتے ہوئے بظاہر جیت بھی جائے، لیکن ایک نظام، ایک عالم اس نے قائم کیا ہوا ہے جو عالم آخرت ہے، اور وہاں ہر کمزور کو اس کا حق دلایا جائے گا اور ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عادت کیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل،
نقذف، اللہ کہہ رہا ہے ہم پٹخ کر مارتے ہیں حق کو باطل پر، یعنی ایک کھچاؤ رہتا ہے، کانفلکٹ رہتا ہے، کھینچتانی رہتی ہے، لگتا ہے کہ کبھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رسہ ہے، ایک رسے کو کبھی اس طرف والے کھینچ لیتے ہیں زور سے تو کبھی اس طرف والے کھینچ لیتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ جیت اور ہار کے دن جو ہیں یہ ڈول کے مانند ہیں، کبھی ڈول نیچے ہے تو کبھی ڈول اوپر ہے، کبھی ادھر ڈول چلا جاتا ہے کبھی ڈول ادھر چلا جاتا ہے۔ تو ہار اور جیت یہ معیار نہیں ہوتے آخرت کے اندر حق ہونے کا۔ یہ تو جیسے احد کے اندر جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر بڑا نقصان ہوا، اس وقت آیت نازل ہوئی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ تو حق جیت جانا یا ہار جانا یہ تو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حتمی طور پر کیا کرتا ہے؟ کشاکش چل رہی ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے، کھچاؤ چل رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بل نقذف، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں نقذف بالحق علی الباطل، ہم باطل پر زور سے مارتے ہیں حق کو۔ ہوتا کیا ہے فیدمغہ، تو باطل کا بھیجا باہر نکل جاتا ہے۔ فیدمغہ کا معنی یعنی کسی کے سر پر اتنی زور سے مارنا کہ اس کے دماغ باہر نکل کے آ جائے، اس کا بھیجا باہر نکل جائے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ کشمکش کے اندر حق والوں کو وہ غلبہ دیتا ہے کہ وہ کلین سویپ کرتے ہیں، واضح طور پر اس طریقے سے باطل کو اللہ ذلت سے دوچار کرتا ہے کہ حق کو باطل پر پٹخ کے مارتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اہل حق کو واضح جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے پیشن گوئی ہے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے ملحمۃ العظمیٰ، اور بائبل کے لٹریچر میں اور کرسچنز کے نزدیک ہے وہ ارمگڈون، ایک آنے مستقبل میں قرب قیامت سے پہلے ارمگڈون عیسائیت میں بھی اور کرسچینٹی کے اندر بھی اس جنگ کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کی قیامت سے پہلے لڑی جائے گی۔ بائبل کے اندر بھی حوالہ ملتا ہے اس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ملحمۃ العظمیٰ، ایک عظیم اور بڑی جنگ ہونے والی ہے قرب قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ اہل حق کو کامیابی عطا کرے گا، کلین سویپ کریں گے اہل حق۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی عروج پر آؤ گے، تم ہی جیتو گے، اور قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ باطل پر پٹخ کر مارتا ہے حق کو، جس سے باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل زاہق ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے مما تصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت بجا لانے سے کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی گھمنڈ نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں، ہر وقت قیام میں، ہر وقت سجود میں۔ یسبحون اللیل والنہار، اور وہ فرشتے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے بنا لیا ہے زمین میں سے کسی کو معبود؟ یہ بتوں کو مٹی کا بنا کر پوج رہے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں سے کسی شے کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہم ینشرون، تو جس کو معبود بنایا ہے کیا یہ انہیں مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ ہم ینشرون، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے اٹل حقیقت کو بیان فرمایا، کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر آلہۃ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو اللہ کہہ رہا لفسدتا، تو فساد ہو جاتا۔ آپ ایک لمحے کو سوچئے نا کہ جہاں پر دو لوگ ہوں گے وہاں کمپٹیشن ہوگا، وہاں ڈفرینس آف اپینین ہوگا،
جہاں دو اتھارٹیز ہوں گی وہاں کانفلکٹ ہوگا، وہاں مسائل ہوں گے، وہاں ہر بندہ اپنے پاور شو دکھانے کے چکر میں رہے گا۔ تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں جس طرح تم نے چھوٹے 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 خدا بنائے ہوئے ہیں، تو اگر یہ سارے خدا ہیں اور ایک بڑا خدا ہے، تو جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا کہ اگر بہت سارے خدا ہیں اور ان خداؤں میں ایک بڑا خدا ہے جس کو ایشور کہتے ہیں، اور اس سے چھوٹے 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 خدا ہیں، تو اگر یہ درجات ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے خداؤں کو ہمیشہ دماغ میں یہ بات چلتی رہے گی کہ ہمیں بھی ترقی کرنی ہے اور بڑے خدا کے برابر ہونا۔ دوسری بات یہ کہ جب ڈیسیجنز بنیں گے کہ بھئی پانی کا خدا الگ ہے، بارش کا خدا الگ ہے، آگ کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، سورج کا خدا الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے، الیاذ باللہ تعالی، تو سورج کا خدا چاہے گا سورج نکلے، لیکن چاند کا خدا کہہ رہا بھائی 1 مہینے تک نہیں نکلیں گے۔ لیکن کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، جب سے بنی ہے سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، سارا ایک لاز آف نیچر جو ہیں، جو ایتھسٹ بھی ہیں وہ بھی کہتا ہے نا کہ نظام کائنات کے جو لاز آف نیچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، اپنے انداز سے ایک چیز چلتی جا رہی ہے۔ تو اپنے انداز سے ایک ہی لا کے تحت، ایک ہی لاز کے نیچر کے تحت جب چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ تمام لاز آف نیچر جو ایک یونٹی اپنے بتاتے ہیں کہ ہم یونٹی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک کے بعد ترتیب وار چل رہے ہیں، تو یہ نظام ہی بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلانے والے دو نہیں ہیں، چلانے والا ایک ہے۔ قرآن نے بیان کہ لو کان فیہما، اگر اس زمین و آسمان میں آلہۃ کوئی معبود ہوتا الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو فساد ہو جاتا، فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، تو اللہ پاک ہے، وہ رب العرش ہے، عرش کا مالنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کو یہ منسوب کر رہے ہیں اس سے شرک کرتے ہوئے۔ اور اگلا جملہ سنیے، کیا خوبصورت بات، کیا بات ہے میرے رب کی شان، لا یسأل عما یفعل، اور جو وہ کرتا ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے کون پوچھے گا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ لا یسأل، کوئی سوال نہیں کر سکتا، نہیں سوال کیا جائے گا، اما یفعلو، جو وہ کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اور وہی ہے جو سب سے ان کے معاملات کے بارے میں سوال کرنے والا۔ سب سوال کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے کوئی کوسچن نہیں کر سکتا، اللہ سب سے کوسچن کرے گا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں، یہ میرے رب کی شان۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، تو کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر آلہہ، یعنی کہ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بنائے ہوئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل لاؤ، برہان مانے دلیل، ایویڈنس، ہاتو لے کر آؤ، برنگ ایویڈنس آف دیٹ بلیف، بتاؤ کہاں دلیل ہے تمہارے پاس کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو یہ خدا ہے یا اس نے کائنات بنائی ہے یا مرنے کے بعد تمہیں اٹھائے گا۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور یہ جو قرآن ہے، ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ من معی، ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، صحابہ کرام۔ اور کون لوگ؟ اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ سب کے لیے نصیحت ہے قرآن۔ وَذِكْرُ مِن قَبْلِي، اور یہ ان کے لیے نصیحت ہے، یہ ان کے لیے ذکر ہے، یا ان کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے ہیں۔ اس قرآن کے اندر ان تمام نبیوں کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، ان کے فرما برداروں کا ذکر، ان کے نافرمانوں کا ذکر۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن بلکہ اکثر وہ ہیں ان میں کہ یہ ذکر کو سننے کے بعد بھی، پیغام پہنچنے کے بعد بھی، لا يعلمون الحق، یہ حق کو نہیں جانتے ہیں، فہم معرضون، اور حق سے اعراض کرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخری آیت آج کے درس کی، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو، مگر نوحی الیہ، یعنی ہر رسول پر ہم نے یہ وحی کی ہے،
کہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے انا میرے۔ اللہ خود کہہ رہا لا الہ الا انا، ہم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہوا، ہوا مانے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، لیکن جب اللہ کہے گا خود، یعنی اللہ اگر کلمہ پڑھے گا تو اللہ کیسے پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، اللہ۔ ایک ہے میری شہادت، ایک ہے آپ کی شہادت، ایک اللہ تعالیٰ اپنی شہادت خود اپنے جملوں سے دے رہا ہے جیسا اس کی شان کے لائق، انہو لا الہ الا انا۔ ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی ہے لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، تو جب سوائے میرے کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب مستحق عبادت میں ہوں تو چاہیے فاعبدون، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں توحید پر استقامت دے اور رسالت پر استقامت دے اور پیغام رسالت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور مالک کریم ہر قسم کی شرک کی رذالت سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے، اور رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عبادت کی لذت، اس کی روحانیت ہمیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔